اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، ناشتہ کیے بنا آفس چلا گیا۔ مجھے مانور پر سخت غصہ تھا، دل میں سوچ لیا کہ اب اسے طلاق دے دوں گا۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہ تھی جتنی اس عورت نے میری بنا دی تھی۔ بھلا مجھے ضرورت کیا تھی جو اس کے پیچھے بھاگتا پھروں؟ میں نے سوچ لیا آج امی سے کہہ دوں گا کہ مانور کو میکے بھجوا دیں، جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا میں انتظار کر لوں گا اگر یہ اپنی عادات نہیں بدلتی۔ مجھے اس کے چھوڑنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ شام کو گھر پہنچتے ہی امی سے بات کی۔ امی نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور بولیں، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شادی کو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تم علیحدگی کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ امی کی بات تو صحیح تھی مگر اس کا کوئی حل نہ تھا۔ مگر میں مانور کی عادات سے تنگ آ گیا تھا۔ سوچا کہ اب براہ راست اس سے بات کر لوں، اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں اپنی مرضی کر کے رہوں گا۔ مگر کمرے میں آیا تو مانور کا چہرہ صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوشیوں سے بھر گیا کیونکہ گویا مانور مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اگرچہ مانور سے والہانہ پن کا اظہار نہ کیا مگر میرے دل کو خوشی ضرور ہوئی تھی۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ مانور نے فون کی گھنٹی سنی تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، ہلدی کی مانند زرد ہوتے رنگ کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا اور پھر فون کو۔ میں سمجھ گیا کہ ایسا معاملہ ضرور ہے جو مانور مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تب اس نے میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ مانور کس کا فون ہے؟ میں نے اس کے فون کی طرف دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس کی اجازت کے بنا ہی میں نے فون پک کر لیا۔ دوسری طرف کوئی انجان آدمی بول رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو تو اچھا ہوگا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں؟ دیکھ لینا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا اور میں حیرت سے مانور کو دیکھنے لگا۔ مانور یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ میں نے اس کے کاندھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ مانور پھر سے رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے مانور، اب رونے دھونے کی کوشش مت کرو۔ تمہارے مگر مچھ کے آنسوؤں سے میں نہیں پگھلنے والا۔ سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر مرد سے میرے جانے کے بعد باتیں کرو اور میں چپ رہوں۔ میرا غصہ دیکھ کر مانور مزید رونے لگی، مگر جب اسے لگا کہ میں اس کے رونے دھونے میں نہیں آنے والا تو اس نے مجھے پوری بات بتائی۔ شیراز مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی، مگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کس قدر بے قصور ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں مگر ہر بار وہ مجھے ایسی بات کہتا کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈر جاتی تھی۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب میں آپ کو اپنی ساری کہانی بتاؤں گی، باقی فیصلہ آپ کا ہے، آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، لیکن وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ مجھے آپ کے غصہ ہونے سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے گلہ ہوگا صرف آپ کی بے اعتباری سے ہوگا۔ پھر مانور نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں نے اس سے ہمت دی تو بولی، میری آپ سے منگنی سے پہلے کی بات ہے، ان دنوں ابا نے مجھے نیا فون لا کر دیا تھا۔ میں جب بھی فون دیکھتی عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ میرے خاندان میں کسی لڑکی کے پاس فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں سب لڑکیوں کی تصویریں اپنے فون سے کھینچتی اور زیادہ تر لڑکیاں میرے پاس میرے فون کی وجہ سے ہی آتی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل ٹچ سکرین موبائل فون نیا آیا ہے، میں بھی اس سب میں گم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میری ایک دوست عائشہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اسے کسی لڑکے سے بات کرنی ہے۔ اب وہ لڑکا اس کا کیا لگتا تھا، دوستی کس نوعیت کی تھی، یہ تو میں نہیں جانتی تھی، مگر عائشہ اس سے بات کرتی تھی میرے فون سے اور وہ اسے تصویریں بھی بھیجا کرتی تھی۔ عائشہ کی اس لڑکے سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ ایک دن عائشہ اس لڑکے کو اپنی کچھ خاص تصویریں بھجوانے آئی جو اس نے کسی شادی پر بنوائی تھی۔ اس کے کسی دور پار کے رشتہ دار نے یہ تصویریں میرے نمبر پر بھیجی، تب میں نے عائشہ کے دوست کو اس کی وہ تصویریں بھیج دیں، لیکن تصویریں کافی زیادہ تھی، بیچ میں ایک تصویر میری بھی چلی گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ موصوف تو مجھ پر لٹو ہو گئے۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے مگر وہ نہ مانا۔ پہل تو میں انکار کرتی رہی، پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ عائشہ کو ان سب کی خبر نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ عائشہ اور اس کی بات چیت ختم ہو گئی اور میں زبیر سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دن زبیر نے مجھے ملنے کی ضد کی مگر میں ابھی اس رشتے کو اس مقام پر نہیں لے جانا چاہتی تھی، سو اس بات پر ہماری لڑائی ہوئی۔ میں نے زبیر سے بات چیت ختم کر دی، مگر مجھے کیا پتا تھا، جیسے میں آسان کھیل سمجھ رہی تھی تو وہ تو ایک آگ کا دریا تھا۔
پھر مجھے پانے کے لیے زبیر نے ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ اب وہ مجھے روز روز تنگ کرنے لگا۔ انہی دنوں آپ کا رشتہ آ گیا، میری منگنی ہوگی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی مگر منگنی کی ہنگامے میں کچھ پتہ ہی نہ چلو وہ معاملہ بگڑ چکا ہے۔ بس پھر وہ دن آ گیا کہ میں آپ کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی، مگر زبیر سے میری بات چیت وہیں کی وہیں ٹھہری رہی۔ اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ رات دن مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ تمہاری ان تصویروں کو تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا، اس طرح کہ تم کہیں کی نہ رہو گی۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے اس کی الٹی سیدھی باتیں ماننا شروع کر دیں۔ وہ مجھ سے کہتا اپنے شوہر کو خود سے دور رکھو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، تم کسی اور کے قریب ہو، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں نے نکاح کے اس بندھن کو دل و جان سے قبول کیا ہے، مگر وہ تو ایک عجیب آدمی ہے، مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے۔ کہتا ہے تم اپنے شوہر کو فلاں طریقے سے دور رکھو، تو کبھی کہتا ہے اس سے بدتمیزی کرو۔ میں دو طرفہ باتوں میں پس رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ وہ مجھے بار بار ڈراتا ہے میں اس کی ایک بات نہ مانوں تو وہ اور نئی باتیں نکال لیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، میں تو اس کی باتیں اس لیے مانتی رہی کہ آپ کو کھو نہ دوں۔ 1 مہینے کی نئی نویلی دلہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل تو جیسے راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا۔ اسے کھونے کا مجھے افسوس تو ہے، لیکن عورت ایک بار میلی ہو جائے تو اس سے محبت ہونا ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔